الرحمن الرحیم۔ آج بروز بدھ مورخہ 10 جنوری 2024، 27 جمادی الاخری 1445، دفتر جمعیت علماء سلیمانی چوک پر ایک پریس کانفرنس لی گئی ہے، جس میں شہر عزیز مالیگاؤں کے تمام نیوز چینل کے اینکروں کو یاد کیا گیا ہے۔ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ شہر عزیز مالیگاؤں ہی نہیں، پورے ملک ہندوستان کے اندر جتنی مساجد ہیں، جتنے مدارس ہیں، ان مساجد کی تعمیر کے لیے اور مدارس کے پورے سال کے اخراجات کے لیے اور مدارس کو چلانے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ چندے کی ضرورت ان مساجد اور مدارس کے ذمہ داران کو پیش آتی ہے۔ مساجد یہ شعائر اسلام میں سے ہے اور مدارس اسلام کو اور مذہب اسلام کو قائم کرنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ چنانچہ جیسے ہی ماہ شعبان اور رمضان سایہ فغن ہوتا ہے، جلوہ افروز ہوتا ہے، تو پورے ملک ہندوستان سے بہت سارے مساجد کے ذمہ داران، مدارس کے صدور، محتمم، علماء اور سفراء بڑی کثیر تعداد میں ان علاقوں میں جاتے ہیں جن علاقوں میں ان کو چندہ فراہم کیا جاتا ہے، جہاں سے انہیں توقع ہوتی ہے اور ان کو امید ہوتی ہے کہ ان علاقوں سے ہمیں اچھی خاصی تعداد میں عطیات، صدقات اور زکوٰۃ کی رقم مل سکتی ہے۔ تو ملک ہندوستان کے کونے کونے میں اور بالخصوص بڑے شہروں میں سفراء رجب، شعبان اور رمضان میں آتے ہیں، جاتے ہیں۔ اسی کی ایک کڑی شہر عزیز مالیگاؤں ہے، چونکہ یہاں پر دینداری بھی ہے۔ مساجد اور مدارس کے نام سے یہ شہر کی شناخت ہے۔ علماء، حفاظ، مفتیان، قراء اور دینداری کے اعتبار سے شہر عزیز مالیگاؤں صرف ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے، گوشے گوشے میں جانا مانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اسی لیے سفراء کی بہت بڑی تعداد رجب، شعبان اور رمضان میں الحمدللہ شہر مالیگاؤں کے اندر وارد ہوتی ہے۔ ان واردین اور صادرین سے جمعیت علماء سلیمانی چوک ہمیشہ سے اپنا اصول، ضابطہ، قانون اور قاعدہ بنا کر ان کے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں رکھتی ہیں کہ اس کو پڑھ لو، اس کو دیکھ لو، آپ اس کیٹیگری کے ہو تو آپ کو جمعیت سلیمانی چوک سے تصدیق دی جائے گی۔ چنانچہ اس میں جب یہ شرائط جو اس طرف ہیں وہ پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے پاس اگر کسی طرح کا کوئی پروف نہیں ہوتا ہے تو وہ پروف جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری شرائط میں سب سے بنیادی شرائط یہ ہے کہ ہر سفیر یہ آن لائن اپنی مسجد، اپنے مدرسے کو ہماری آنکھوں کے سامنے بتائے، ایک۔ دوسری بات، آنے والا سفیر اپنا آدھار کارڈ پیش کرے، وہ جس علاقے کا ہے اس علاقے کی شہری، ضلعی، صوبائی جمعیت کا لیٹر پیڈ اور تصدیق نامہ لے کر آئے۔ یہ ہماری اہم ترین شرائط میں سے ہے جو بنیادی شرائط کہلاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ شہری، ضلعی اور صوبائی جمعیت بھی ان کو کھنگالتی ہے، اس کے بعد ہی وہ تصدیق دیتی ہے۔ جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان تمام چیزوں کی تصدیق اور تحقیق اور چھان بین کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ہم اپنا آنے والے واردین اور صادرین سفراء کو جمعیت سلیمانی چوک کا تصدیق نامہ دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اور بھی بہت ساری شرائط ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ مسجد کا چندہ اگر کرنا ہے آپ کو تو سفراء سے ہماری یہ بہت مؤدبانہ گزارش
ہر سال ہوتی ہے کہ آپ رجب، شعبان اور رمضان میں مسجد کی تعمیر اور توسیع کے لیے چندے کے لیے مالیگاؤں نہ آئیں، جمعیت سلیمانی چوک کے دفتر پر نہ آئیں، اس لیے کہ رجب اور شعبان اور رمضان میں عام طور سے شہریان کا اور زکوٰۃ دہندگان کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں ان ایام میں، ان مہینوں کے اندر۔ تو عطیات جو ہے وہ مساجد میں چلتی ہے اور زکوٰۃ اور صدقات یہ مدارس میں چلتے ہیں۔ کسی طرح کا خلط ملط نہ ہو جائے، ہماری مساجد میں جو عطیہ انتہائی پاکیزہ پیسہ لگنا چاہیے اس میں ایک پیسہ بھی غلط نہ لگنے پائے، اس کے لیے حتی الامکان ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ رجب، شعبان، رمضان میں یہ جو سفراء آتے ہیں ان کو اس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ آپ مدارس کا تو چندہ کر سکتے ہیں ان مہینوں میں، مساجد کا چندہ آپ ان مہینوں میں نہ کیجئے، اس لیے کہ چندہ دینے والے وہ کیا دے رہے ہیں آپ ہر ایک سے تحقیق نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے تو کہیں آپ کو دیا ہوا پیسہ وہ عطیہ نہ ہو، زکوٰۃ ہو اور مسجد میں لگ جائے۔ اس سے بھی حتی الامکان جمعیت سلیمانی چوک لوگوں سے پرہیز کرتی ہے، کرواتی ہے۔ اسی طریقے سے آج سے تقریباً 4 سال قبل، 4.5 سال قبل جمعیت علماء سلیمانی چوک کا ایک انتہائی موقر وفد صوبہ بہار گیا، کیونکہ ماہ شعبان اور رمضان میں اکثر جو چندے کی وصولیابی کے لیے جو سفراء آتے ہیں ان میں یو پی بہار کے سفراء کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور چونکہ یہ یو پی اور بہار بہت دور دراز علاقوں میں ہے تو جمعیت سلیمانی چوک کا ایک 5 رکنی وفد اسپیشل 1 ہفتہ کے لیے صوبہ بہار کے 5 اضلاع میں گیا اور تقریباً 60 سے لے کر 70 مدارس کا جائزہ لیا، سروے کیا اور تحقیق کی کہ یہ سفراء جو ہمارے پاس ماہ رجب، شعبان، رمضان میں آتے ہیں اور تصدیق ہم ان کو دیتے ہیں تو یہ صوبہ بہار میں فلاں علاقے کے، فلاں ضلع کے، شہر کے، دیہات کے ہیں، تو یہ واقعتاً اور حقیقتاً کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ان کے یہاں مطبخ ہے، کھانے پینے کا نظم ہے، ہاسٹل ہے، پڑھائی کہاں تک ہو رہی ہے، ان تمام تحقیقات کے کرنے کے بعد الحمدللہ ہم لوگوں نے پھر یہ جو شرائط ہے سفراء کے لیے اس کو بہت تدریجاً اور بہت مرتب اور منظم انداز میں لکھا، اور یہ اس وقت سے لے کے تاحال جمعیت سلیمانی چوک کے دفتر میں بھی لگی ہے۔ ہر سال اس کو واٹس ایپ پہ یو پی، بہار، اڑیسہ اور بہت سارے صوبوں کے اندر پھیلا دی جاتی ہے تاکہ اس کو دیکھ کر سفراء جو ہے آئیں اور کسی طرح کی بدنظمی اور کسی طرح کے بوگس سفیر ہمارے یہاں سے تصدیق نہ لے جائیں۔ جمعیت علماء سلیمانی چوک مالیگاؤں کی یہ تاریخ رہی ہے، اللہ کا کرم ہے، ہم اس پر خداوند قدوس کا شکر بجا لاتے ہیں کہ جب سے جمعیت سلیمانی چوک نے تصدیق دی ہے آج تک ایک بھی سفیر بوگس پکڑے نہیں گئے، ایک بھی سفیر کی تصدیق جمع نہیں کی گئی۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، ہم نے جن کو بھی تصدیق دی ہے مکمل چھان بین کے ساتھ دی ہے۔ ہمارے جتنے بھی کارندے کارکنان جمعیت سلیمانی چوک کے دفتر پر تشریف فرما ہوتے ہیں بہت حد تک ان کے ساتھ جو ہے چھان بین کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن ادب اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ ان سفراء میں بہت سارے اللہ کے ولی ہیں، بہت سارے اپنے مساجد کے چیف ٹرسٹی ہیں، مدارس کے محتمم ہیں، شیخ الحدیث ہیں، پائے درجے کے عالم دین اور بزرگ ہیں۔ جمعیت سلیمانی چوک کا یہ وتیرہ رہا ہے، دیرینہ روایت رہی ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں آنے والے تمام سفراء کا ہم چائے پانی اور موقع بموقع جیسا بھی ان کا استقبال کرنا پڑتا ہے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، ادب احترام کے ساتھ چھان بین کی مکمل تحقیق کے بعد ان کو ہم جو ہے
تصدیق دیتے ہیں۔ کسی کے متعلق اگر پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس یہ پروف نہیں ہے، یہ کارڈ نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، تو ہم بہت ادب احترام سے ان سے معذرت کر لیتے ہیں کہ بھائی ہمارے قانون، قاعدے، اصول، ضابطے پر آپ فٹ نہیں ہو رہے ہوں، اس لیے آپ کو جمعیت سلیمانی چوک جو ہے تصدیق نہیں دے سکتی ہے۔ کیونکہ تصدیق نام ہی ہے اس چیز کا کہ آپ کے اس فعل، اس کام کی ہم صداقت دے رہے ہیں، ہم آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ آپ اپنے مشن میں، اپنے کام میں صحیح ہیں۔ اور ہم کو جب پتہ نہیں ہے، آپ کے پاس وہ کاغذات نہیں ہیں، پروف نہیں ہے، تو ہم کسی حالت میں آپ کو تصدیق نہیں دیتے۔ جمعیت سلیمانی چوک نے جب سے تصدیق دینا شروع کیا ہے، الحمدللہ کوئی ایک ایسا بوگس سفیر بھی ہماری اپنی جمعیت سے تصدیق لے گیا ہو، کہیں پکڑا گیا ہو، اس سے باز پرس کی گئی ہو، اس کا پیسہ جمع کیا گیا ہو، یا اس کو دفتر جمعیت سلیمانی چوک لایا گیا ہو، ایسی کوئی مثال آج تک الحمدللہ دفتر جمعیت سلیمانی چوک کی آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ یہ اصول ضوابط جو ہیں، جو تمام کے تمام پرنٹ میڈیا اخبارات کو بھی ہم انشاءاللہ جو ہے دیں گے، اور یہ تمام اخبارات کے ذمہ داران اور یہ نیوز چینل کے تمام اینکر حضرات یہ ابھی ہم سے مخاطب ہیں، اور یہ سب کے سب جو ہے ان کو میں بتلاتا چلوں کہ آن لائن معائنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے فوٹو اور تصدیق نامہ، گوشوارہ، محتمم یا ٹرسٹی کے ساتھ سفیر کا فوٹو ضروری ہوتا ہے۔ ضلع صوبے کی جمعیت علماء اور کسی بڑے ادارے کی جاری سال کی تصدیق لانا یہ ضروری ہے۔ ہم نے اگر سال گزشتہ کسی کو تصدیق دی ہے، اب اگر وہ اس سال آئے گا تو پرانی تصدیق کی زیروکس لے کر آتا ہے، تب ہی اس کو اس سال تصدیق ملے گی۔ ایک دوسری چیز یہ کہ الحمدللہ جتنے سفراء آتے ہیں ہم ان کی رسید بک چیک کرتے ہیں، ان کی بہت ساری رسید بکوں میں سے ایک رسید بک ہم یہاں پر جمع کر لیتے ہیں، اس واسطے کہ یہ ہماری دی ہوئی شرط کے مطابق کہ آپ 8 دن کر سکتے ہیں، آپ 10 دن کر سکتے ہیں، اس متعینہ تاریخ کے بعد وہ یہاں پر دفتر جمعیت سلیمانی چوک پر رجوع ہوں، یہاں آئیں، اپنا بک لے جائیں، اور پھر ان کی وہ جو دی ہوئی تصدیق رہتی ہے اس کی فوٹو کاپی ہم یہاں پر رکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کتنا چندہ کیا، کیا ان کے ساتھ حالات پیش آئے، کیا معاملات پیش آئے، یہ پوری تحقیق کے ساتھ الحمدللہ ہم لوگ جمعیت سلیمانی چوک کے ذمہ داران اس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ ایک اہم ترین چیز کہ بہت سارے سفراء ایسے بھی ہیں جو مدارس کے نام پر یا اپنے ذاتی کوئی پرابلم کے نام پہ چندہ کرتے ہیں۔ ان کے لیے بھی آدھار کارڈ جو ہے بہت ضروری قرار دیا گیا ہے، کیونکہ پتہ یہ چلا کہ بہت سارے غیر مسلم بھی مساجد میں آ کر چندہ کر لیتے ہیں، تو جمعیت اگر کسی کو تصدیق دیتی ہے، آدھار کارڈ چیک کرتی ہے، اس کا 2 عدد فوٹو جمع کرتی ہے، تب کہیں تصدیق دیتی ہے۔ اسی طریقے سے جن مدارس کے اندر ہاسٹل ہے انہی کو تصدیق دیتی ہے۔ وہ سالانہ آڈٹ جو ہوتی ہے، بھئی آپ کتنا چندہ جمع کر رہے ہیں مختلف علاقوں سے، اس کا گوشوارہ، آمد و خرچ آپ بتائیں، اس کا آڈٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ان تمام چیز۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسجد ہو یا مدرسہ، اس کا بینک کا اکاؤنٹ ہے، کس کے نام ہے، اس کی کیا تفصیلات ہے، الحمدللہ وہ بھی ان تمام سفراء کو بتانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے 2021 کے اندر جو یہ لگایا تھا اصول ضابطہ، اس میں سب سے اہم ترین چیز ہم نے یہ لکھا تھا کہ چندہ کرنا ثواب اور نیکی کا کام ہے، چاہے وہ مسجد کا چندہ ہو، چاہے مدرسے کا چندہ ہو، ثواب اور نیکی کا کام ہے۔ لہٰذا بے ایمانی اور فراڈ سے ایسے نیک کام کو داغدار نہ کریں۔ اسی ایک لفظ سے آپ تمام نیوز اینکروں، اخباری نمائندوں کو ہماری یہ سمجھ لیجئے کہ شفافیت کا پتہ چلے گا کہ ہم جتنے بھی ایسے سفراء ہیں ان کو اس بات کا پابند کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے کسی طریقے سے بھی آپ اس چندہ کرنے والے نیک عمل ثواب کے کام کو اپنے کسی غلط کام، غلط حرکت کی وجہ سے داغدار نہ ہونے دیں۔ اسی طریقے سے اعلان کے متعلق بھی ہم لوگ ان کو سمجھاتے ہیں کہ بہت ساری مساجد میں ہو سکتا ہے آپ کو اعلان نہ کرنے دیں گے، اگر کرنے دیں تو آپ انتہائی مختصر اعلان
پورے وقار کے ساتھ کریں، لیکن اعلان مختصر ہو، کیونکہ ہر نماز کے بعد اگر اعلان ہوتا ہے تو ایک طریقے کی جو ہے عوام کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں کا ہم لوگ جو ہے سفراء کو بہت جو ہے اصول اور ضابطے کے مطابق سمجھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان شرائط کے اندر ہم نے ایک شرط یہ بھی لکھی ہے کہ مساجد اور مدارس کے ذمہ داران جو کسی عالم کو، کسی سفیر کو چندے کی وصولیابی کے لیے بھیجتے ہیں، ان سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ چندے کی وصولیابی کے لیے متقی، پرہیزگار، باشرع اور ایماندار افراد کا انتخاب کریں، کیونکہ جب ایسے لوگ آئیں گے جو تقوی طہارت والے ہوں، اللہ کا ڈر، خوف، خشیت ان کے دلوں میں ہے، تو یقیناً وہ ہر طرح کے فراڈ، ہر طرح کے خرد بردے سے بچیں گے بھی، اور پوری ایمانداری، امانت داری سے آئی ہوئی رقم کو مسجد یا مدرسے کے اس میں جمع بھی کریں گے۔ اس لیے شہر عزیز مالیگاؤں کی تمام مساجد کے ائمہ کرام، ٹرسٹیان اور اسی طریقے سے شہر عزیز مالیگاؤں کے تمام ہی سرمایہ دار اور چندہ دہندگان سے ہم بڑے ادب و احترام سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جمعیت سلیمانی چوک کی یہ شناخت ہے اور شفافیت کا یہ حال ہے، اللہ کا کرم ہے کہ یہاں پر دی گئی کسی بھی تصدیق کو ہمیں کبھی بھی واپس لینے کی نوبت نہیں آئی ہے۔ یہ جمعیت علماء سلیمانی چوک کی شناخت ہے۔ کسی کے بھی متعلق واٹس ایپ پر، اخبارات پر یہ دینے کی نوبت، یہ بتلانے کی ضرورت نہیں پیش آئی کہ یہ سفیر بوگس ہے۔ اللہ کا کرم ہے، پہلے سے ہی اتنی چھان بین ہم کر لیتے ہیں کہ کبھی معذرت خواہی ہمارے مقدر میں آ نہیں پاتی۔ اس لیے شہر عزیز مالیگاؤں کی تمام مساجد کے ٹرسٹیان بھی، تمام مساجد کے ائمہ کرام بھی، اور جتنے سرمایہ دار اور چندہ دہندگان ہیں جو بڑھ چڑھ کر رجب، شعبان، رمضان میں مساجد، مدارس کے نام پہ چندہ دیتے ہیں اور حتی الامکان اپنے عطیات، صدقات، زکوٰۃ کو مستحقین اور حقدار تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جمعیت سلیمانی چوک کی دی ہوئی تصدیق پر بلا کسی تحقیق کے آپ یقین کر لیں کہ یہ جمعیت سلیمانی چوک کی تصدیق ہے، انہوں نے بہت تحقیق کرنے کے بعد ہی تصدیق دی ہے، اب مزید تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں پر جتنے بھی اخباری نمائندے ہیں، نیوز چینل کے اینکر ہیں، ان تمام لوگوں کے مادھیم سے جمعیت سلیمانی چوک کے یہ تمام عہدیداران، کلیدی ذمہ داران، یہ سب کے سب تشریف فرما ہیں، جس میں شہر عزیز مالیگاؤں کے بھی عہدیداران ہیں اور پورے ضلع ناسک کی جمعیت کو چلانے والے بھی عہدیداران ہیں۔ یہ سب کے سب آپ کے روبرو بیٹھے ہیں، آپ بالکل اطمینان رکھیے۔ تصدیق کے نام پہ اللہ کا کرم ہے، ہم مکمل جانچ پڑتال تحقیق کے بعد ہی تصدیق دیتے ہیں، آپ اطمینان رکھیں۔ کچھ اور باتیں رہ گئی ہوگی تو جمعیت علماء ضلع ناسک کے جنرل سیکریٹری مولانا جمال ناصر ایوبی صاحب جو میرے بازو میں بیٹھے ہیں، وہ آپ کے سامنے شہریان مالیگاؤں، پورے ضلع ناسک کے باشندگان، چندہ دہندگان، ائمہ کرام، ٹرسٹیان کے سامنے وہ بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بات اور معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔ روز اول سے ہی جمعیت کے بنیادی مقاصد کے تحت قوم و ملت کی خدمت کرتی آ رہی ہے، اور صرف رمضان المبارک میں سفرا کو تصدیق ہی جاری نہیں کرتی، بلکہ پورے شہر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور دیگر جگہوں پہ اصلاح معاشرہ کے کام کرنے کے لیے جمعیت علماء ہر وقت تیار رہتی ہے اور سارے کام کو انجام دیتی رہتی ہے۔ خانقاہ ہو، قبرستان ہو، مساجد ہو، مدارس ہو، اس کی حفاظت کرنا جمعیت علماء کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ اسی لیے پورے ملک کے مدارس مالی تعاون کے اعتبار سے مسلمانوں کے در پر جاتے ہیں، اور الحمدللہ مسلمان مالی اعتبار سے زکوٰۃ اور صدقات دے کر کے مدارس کے نظام کو مستحکم اور مضبوط بناتا ہے۔ اسی لیے رمضان میں سفرا کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، لوگ مالیگاؤں کا رخ کرتے ہیں۔ مالیگاؤں میں آنے کے بعد جمعیت علماء سلیمانی چوک پر
جن احباب کو جمعیت تصدیق دینے کے لیے مقرر کرتی ہیں وہ احباب باقاعدہ ٹریننگ مرکزی دہلی جو جمعیت علماء ہے وہاں سے حاصل کرتی ہے، اس کے بعد یہاں بیٹھ کر کے اس کی تحقیق اور تفتیش کرتی ہے، اور یقین جانیے جتنے دن وہ تصدیق دیتے ہیں فی سبیل اللہ بلا معاوضہ کسی سے کوئی تقاضا کیے بغیر یہاں سے تصدیق جاری کی جاتی ہے، سفرہ سے کوئی چیز کی مطلب جو ہے تو اس طریقے کی بے عزتی والی بات نہیں کی جاتی، ان کا ادب احترام کرتے ہوئے سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے آپ کے مدرسے کا فوٹو بتاؤ، آپ آن لائن جو ہے تو ہم کو مدرسے کی جگہ بتاؤ، مطبخ بتاؤ، بچے بتاؤ، کتنے سامان ہیں، کیا نظام ہے، اور مدرسے کا بورڈ بتاؤ، ذاتی جگہ تو نہیں ہے، ذاتی مطلب مدرسے کو جو ہے تو خود تو نہیں چلا رہے، اس لیے محتمم کا، ٹرسٹیوں کا، سب کا نمبر آن لائن دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد بچے کتنے پڑھتے ہیں، کہاں تک تعلیم ہے، کہاں تک درجات ہے، اور کتنے کھانے والے ہیں، کتنے پڑھنے والے ہیں، ان سبوں کو دیکھنے کے بعد یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مدرسے کا بینک اکاؤنٹ نمبر ہے یا نہیں، مدرسہ رجسٹریشن ہے یا نہیں، اور مدرسے کے اندر آپ جو کام کر رہے ہو تو آپ سفیر ہو، مدرس ہو، محتمم ہو، شیخ الحدیث ہو، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پورا سال یہاں پر پورا سفرائے کرام کے لیے ضروری ہدایت لکھی ہوئی ہے، اور اسی کے مطابق سارے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا تمام ائمہ مساجد پورے شہر کے اور اہلیان شہر سے جو مخیر حضرات ہیں ان سے جمعیت علماء سلیمانی چوک دردمندانہ اپیل کرتی ہے کہ آپ جمعیت کی تصدیق کو دیکھ کر کے پورا اعتماد کرے اور آنکھ بند کر کے ان کو جو ہے تو چندے کی اجازت دے، مدرسے کا مالی تعاون کرے۔ مدرسہ اسلام کے قلعے ہیں، اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے جمعیت علماء سلیمانی چوک آئندہ 5 رجب سے تصدیقات کو جاری کر رہا ہے، اس لیے تمام مدارس والے اس بات کو ذہن میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، مدارس اور مساجد کی حفاظت فرمائے، اور دارین میں سرخروئی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔